پہلی تکبیر میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، بالکل حنفی مسلک میں یہی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ باقی حنابلہ یا شواف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب کی ٹھیک ہے، انشاءاللہ قبول کرے۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہوتی؟ پہلے وہ نماز تلاش کر کے مجھے بتا دو مسئلہ، پھر میں سمجھا دوں گا۔ کوئی ایسی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، تو نماز بغیر فاتحہ کے کہاں ہے؟ میری صحت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں بیمار ہوں تو اللہ شفا عطا فرمائے۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، آخری صورتیں پڑھا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے ڈر نہیں لگے گا۔ میرے دل میں غلط وسوسے آتے ہیں تو لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی، یہ کافروں کے لیے ہے کہ اگر کافروں کو، یہودیوں کو یا عیسائیوں کو خط لکھنا ہو یا ملنا ہو تو ان کو کہیں کہ سلام اس پہ ہے جس نے اللہ کے دین کی پیروی کی۔ پاکستان سے آ کے میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب چند دنوں کے لیے میں بہن کے گھر میں جدے جاؤں گا، تو واپسی پہ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، نہ کریں تو کوئی ضروری بھی نہیں۔ ہماری بہن کا رنگ کالا ہے اور وزن بھی زیادہ ہے، تو رشتہ نہیں ہو رہا، تو اسی کے برابر کا کوئی آدمی تلاش کر لو نا جو اس سے بھی زیادہ کالا ہو اور عمر بھی اس کی زیادہ ہو، تو رشتہ ہو جائے گا۔ اب کالی سے کوئی گورا تو کرنے سے رہا نہ رشتہ۔ اللہ کے بندے دعا کرتے رہو، نصیب میں ہے تو ہو جائے گا۔ کیا ہے اس کالے رنگ کا؟ کیا پوری حبش، پورا سوڈان، یہ پورے افریقن ملک سارے کالے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے؟ یعنی کتنے ملک ہیں جو پورے ملک ہی کالے ہیں افریقن؟ دیکھا نہیں حج میں کہتے ہیں کتنی اللہ کی مخلوق آتی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک وہ کالی لڑکی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے گوری سے، وہ کہتے ہیں گوری تو دھیلے کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو کالی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور انڈونیشیا کے لوگ دیکھیں 4 فٹ قد ہے، اور اسی سیرین کے لوگ دیکھیں 6 فٹ سے کم کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کالا بنائے، گورا بنائے، اچھا بنائے، نہ بنائے۔ رشتے بعض اوقات ان کے ہو جاتے ہیں جن کی امید بھی نہیں ہوتی، اور بعض شہزادیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک آدمی ہے مکے میں، اگر کوئی بات ہو جائے تو کہتا ہے کہ 11 دن کے اندر موت ضرور ہوگی۔ کس کی؟ اس کی اپنی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی؟ اس کو ہماری تو جب ہوگی سو ہوگی، 2 ڈنڈے مارو سر پہ، کہو اب تمہاری تو ہو نا پہلے، ہماری تو 11 دن کے بعد ہوگی نا۔ ہم تمہاری یہی کر دیتے ہیں جنت المعلیٰ میں دفن ہو جاؤ گے، ثواب بھی ہوگا۔ ارے جھوٹے لوگ، لوگوں کو ڈرا کے پیسے بٹورتے ہیں۔ حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہیں، عورتیں دائیں بائیں بیٹھی اس کا کوئی حرج نہیں۔ عورت دائیں بائیں اس نماز میں نہ ہو جیسے اب ہم عشاء پڑھیں گے، ہم بھی فرض پڑھ رہے ہیں، عورت بھی فرض پڑھی، اب نہ آگے ہو نہ دائیں بائیں ہو۔ اگر عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت حیض کی وجہ سے نیت بھی نہیں کی، مکے آ گئی، اب پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ عورت اگر مدینے سے احرام باندھ کے آئے، جب تک عمرہ نہ کرے بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرنے کے بعد جائے پاکستان، سیٹ آگے کرانے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میلاد کا کھانا بدعت ہے، قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی ہو نہیں جانا چاہیے، چونکہ آپ نہیں جائیں گے تو ان کو ہدایت ہوگی نا۔ اگر آپ خوشامد کر کے شریک ہوتے رہے تو وہ کیوں چھوڑیں گے؟ تبلیغ کی نیت سے جائیں میلاد میں، پہلے کبھی کیا ہی ہے تبلیغ تم نے ان کو؟
نہیں مجھے بتاؤ کہ فلاں میلاد کے موقع پہ میں گیا تھا، میں نے بڑی تبلیغ ہو، تمہیں گنجا بنا دیں گے، تبلیغ کیا کرو گے تم؟ اتنا ماریں گے کہ بال بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تم ان کی مجلس میں جا کے تبلیغ کرو گے؟ تبلیغ اکیلے کی جاتی ہے، طریقے سے کی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے مونچھیں رکھی تھی، بڑی مونچھیں تو نہیں تھی جیسے یہاں کے لوگ رکھتے ہیں، سنت کے مطابق رکھی ہوئی تھی، کیونکہ مونچھوں کا منڈانا منع ہے۔ بسم اللہ کے بغیر وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتی ہے کہ ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھے۔ عمرے کے لیے آیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ خوشبو کہاں سے لگی، اس کو پتہ سے خوشبو لگی دھو ڈالے بس۔ حدیث کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو میں صبح کی نماز کے بعد نیچے درس ہوتا ہے نا، انشاءاللہ وہیں آ جائیں تو میں انشاءاللہ دے دوں گا اجازت۔ جس کی کفالت نہیں ہو رہی 2 رکعت نماز پڑھو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیحاں پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ حج میں ہم نے سے غلطی ہو گئی تھی، ہم پہ دم پڑ گیا، تو اب دم یہی مکے میں آپ دیں گے۔ اب آئے ہوئے ہیں مکے میں دم دے سکتے ہیں، کوئی تعلق والا ہو وہ منڈی بھی لے جائے گا، ورنہ یہ بھی ہے کہ جیسے مثلا یہ حرم سے نکلو نا تو سامنے جہاں آپ کا یہ بن داؤد کی بڑی یہ ہے، اس کے اوپر ایک دفتر ہے جمعیت الخیریہ کا، وہ بھی انتظام کر دیتے ہیں دم کا، ان کو دے دیں۔ ایک آدمی نے کسی غیر لڑکی سے زنا کیا، بعد میں اگر وہاں بالکل توبہ کر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے، پہلے توبہ کریں دونوں، پھر اس کے بعد نکاح کریں۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا اور 2 رکعت واجب طواف بھی پڑھ لی، کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ میں نے بتایا نا میرا بھائی کی اجازت حدیث کے لیے فجر کی نماز کے بعد نیچے گراؤنڈ فلور پہ درس ہوتا ہے، درس کے بعد آپ مجھے مل لیں، انشاءاللہ اجازت دے دوں گا۔ حرم میں نماز جنازہ جو ہے وہ صفا کے مقام پہ پڑھا جائے، بہرحال جہاں بھی پڑھا جائے امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ ویسے میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ امام کے آگے دیوار ہوتی ہے، اس کے آگے سترا ہوتا ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن چومنا جو ہے، ہاں قرآن چومنا بدعت ہے، سب کے نزدیک بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتا تو حضور پاک چومتے، سنت ہوتا تو جن نے قرآن جمع کیا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان چومتے۔ جو لوگ زندہ ہیں تم اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ثواب دے۔ عمرے کرنے کے بعد پہلے بعد یعنی حلق سے پہلے اگر شیمپو خوشبو والا سر پہ لگاؤ گے تو دم بڑھ جائے گی، اگر خوشبو نہ ہو، سادہ شیمپو ہے یا سادہ صابن ہے تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ واللہ